محترم سامعین، سنی حنفی بریلوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کے جواب سے پہلے سنت والجماعت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، یہ دلشاد دیوبھنگی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور اپنے آپ کو اہل رسول بتاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تو یہ دیوبندی اشرف علی تھانوی لعنتی جہنمی کا چاہنے والا سید دلشاد دیوبھنگی نے اپنے آپ کو حرامی ثابت کر دیا۔ کس بات پر؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ثابت کیا قرآن کی حدیث کی روشنی میں نے ثابت کیا حدیث کی روشنی میں۔ وہ حدیث ایسی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میں لگا دوں گا حدیث شریف۔ حدیث شریف یہ حدیث شریف ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر کے ابتدائی دنیا سے، ابتدائی مخلوق سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے سے جو چیز تھی اور انتہائی جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، اس کا بیان کیا۔ اب یہ بات سماعت کریں، میں حدیث لگاؤں گا، حدیث آپ دیکھ لیجیے گا۔ جب قیامت، اب یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ اپنے ذہن میں خود دوڑائیں اور اس کو خود سوچیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے کہ قیامت کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی، جنتی جنت میں جائے گا، دوزخی دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت آنے کے بعد لوگ جائیں گے جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں۔ لیکن اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، اسماعیل گنگوہی، ابن تیمیہ، ابن چھمیہ اور یہ تمام ایسے غیر فرقے کے لوگ آقا علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا علم نہیں ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، میں نے حدیث بھی لگاؤں گا انشاءاللہ، کہ اگر قیامت کا علم میرے آقا علیہ السلام کو نہ ہوتا تو وہ جو یہ بیان فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے کہ ابتدائی دنیا سے لے کر کے انتہائی دنیا تک، ابتدائی دنیا سے لے کر کے جہنمی جہنم میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں، لیکن قیامت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ساری چیزوں کو بیان کر کے جہنمی جہنم میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ جو قیامت کا بیان ہے، قیامت کا علم ہے، وہ جہنمی جہنم کے جانے سے پہلے کا علم ہے، جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے کا علم ہے، جنتی جنت میں جانے سے پہلے علم ہے، جنتی جنت میں جانے سے پہلے کا یہ علم ہے۔ قیامت تو تب آئے گی نا، اس سے پہلے قیامت کیسے آئے گی؟ اس کے بعد قیامت آئے گی کیا؟ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تب جنت، تب قیامت آئے گی۔ نہیں، قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی کسی کا حل نہیں ہوگا، قیامت کوئی وہاں پر مسلمان نہیں ہوگا، کامل مومن نہیں ہوگا، تب قیامت آئے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، صاف ستھرا ایک الفاظ بتا دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے اللہ کی عطا سے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت کا کب علم ہے، کیسا علم ہے، کیسے نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام نے ابتدائی سے لے کر کے انتہائی تک، مخلوق کی ابتدا سے لے کر کے جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور قیامت کا علم اسی میں ہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے بتایا، فرمایا، بیان کیا۔ اور آقا حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے یاد کیا انہوں نے یاد رکھنا چاہا انہوں نے یاد رکھا، اور جس نے بھولنا چاہا وہ بھول گیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، جس نے یاد کرنا چاہا اس نے یاد کیا، اور جس نے بھولنا چاہا اس نے وہ بھول گیا۔ تب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب خدا تعالی ہے، اس سے بڑا غیب کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا۔ ثم الحمدللہ، میں اس نبی کا چاہنے والا ہوں اور اس غلام کا چاہنے والا ہوں جس غلام نے اپنی زندگی میں یوں ہی کہا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آقا ارشاد فرماتا میرا آقا امام احمد رضا کہ غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کا سہارا ہے تو میرا آقا علیہ السلام ہے، غم زدوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محترم سامعین، آپ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس دیوبھنگی کو حرامیس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ میں حرامی ہوں۔ ریکارڈنگ سنیں۔ سن بے، تو قبر پجاری ہے۔ میں نے حوالہ پیش کیا تھا اشرف علی تھانوی نے اپنی پیر و مرشد سے جس طریقے سے حوالہ کہتا ہے میں ظاہری حیات میں مدد لیتا تھا، اسی طریقے سے میں مردہ ہوتا ہے تو اس میں مدد لیتا ہوں۔ تیرے بس کی بات نہیں، جتنا پوچھ رہا ہوں وہ بتا۔ مردہ مدد لیتا تھا اسی طریقے سے یہ دیکھیے اشرف علی تھانوی قبر پجاری، اشرف علی تھانوی ریاضی جہنم میں قبر پجاری، ہڈی پجاری، لاش پجاری، پانی پجاری، پتھر پجاری۔ میری بات سن، اب یہی ہے، بڑبڑ کرے گا، بڑبڑ کرے گا، بڑبڑ کرے گا، یہ قبر پجاری بڑبڑ کرے گا، سنتا نہیں ہے، یہ نہیں سنے گا، سامعین یہ نہیں سنے گا، کیونکہ سنتے رہے گا۔ تو بول بھوگ، تو فون کاٹ کے بھاگنا مت۔ نہیں، تو بھاگے گا، وہ میرے کو ڈائلاگ میں سنا، تو میں جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال کر۔ تیرے کو جب سوال کرنا ہوگا تو میرے کو فون کر کے سوال پوچھ، میرا ذمہ داری ہے جواب دینا۔ تو یہ بتا، یہ مزار کو غسل دینا کیسا ہے؟ چل یہ بتا کہ اس مزار میں کون لوگ غسل دیے؟ تو کس پر فتویٰ لگا رہا ہے؟ تو کس پر فتویٰ لگا رہا ہے؟ چوغت البخارا ہمارے کیولدنا وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تمہارے سوالوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہوں کیا؟ تمہارے سوالوں کا جواب دینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہوں کیا؟ تمہارے دیوبندی مفتی ختم ہو گئے کیا؟ تمہارے دیوبندی میں سن بے دیوبندی میں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ جیسے تم لوگ گمراہ کرتے ہو، چلا کر کے چلا لے جاتے ہو، جماعت میں لے کر جاتے ہو، 3 دن کا 40 دن کا دن، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی جب بات ہوگی۔ بتا تو مزار کے غسل کی بتا، سیدھا سیدھا گھما مت کس کو بھی۔ چل بتاتا ہوں، چل رک بتا، یہ بتا شرعی حیثیت کیا ہے مزار کو غسل دینا؟ چل بتا۔ تو مزار کو غسل کس نے دیا؟ تمہارے ذات برادری والوں نے، بریلویوں نے دیا۔ ذات برادری والوں نے، اس کا حوالہ دے کہ بریلوی ہے وہ، حوالہ دے پہلے۔ اچھا، حوالہ دے دیا تو حوالہ دے دیا، حوالہ میں دوں گا، ان کی آڈیو ویڈیو کے ساتھ حوالہ دوں گا۔ تو وہ بریلوی اگر وہ کہتے ہیں میں اہل سنت سنی حنفی بریلوی ہوں، اور وہ میرے لیے معتبر، میرے علماء ہیں، جاہل نہیں ہے، معتبر۔ ابے اس کے کاریہ کرتا پھر، اچھا جو تیرے عوام الناس جو تیری کرتی ہے، جو جاہل ہیں، ان کو پر کیا فتویٰ لگائے گا، کیا حکم لگائے گا؟ ان پر کیا فتویٰ لگا؟ وہ تو جاہل، ابے چوغت البخارا وہ جاہل ہیں، ان کو کیا مطلب، کیا پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کیا حکم؟ تیرے سارے جتنے ہیں سب جاہلے تو ہیں، اور سارے جاہل یہ کافر ہوئے کہ نہیں؟ یہ بتا۔ استغفر اللہ۔ دیوبندی میں کوئی مفتی نہیں ہے، دلشاد دیوبھنگی، کوئی بھی دیوبھنگی میں کوئی عالم نہیں ہے، سب الو کے رام ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی ٹاپک پر تو بات نہیں کر سکتا، وہ تو جھوٹا بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ٹیڑھی کیا تو کہیں کا نہیں رہے گا، بات میں کر رہا ہوں، اصول سے بات کر۔ اصول سے کیا بات کرتے ہو؟ تم کبھی زندگی میں بات ہی نہیں کر سکتے اصول میں، ساحل رضویس ہو بھی اصول پر بات ہی نہیں کر سکتے ہو۔ تیرے عالم بولتے ہیں کہ مزار پر، قبر پر، درگاہ پر سب چرسی، گنجیڑی بھنگیڑی، نمک حرام، کتے کمینے، خبیث خنزیر۔ تیرے عالم مفتی کہہ رہے ہیں، مفتی کا حوالہ دے رہا ہوں میں، اور ابھی دوں گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بول رہے ہیں سب عیاش ہیں، جواری ہیں، شرابی ہیں، گلگلے ہیں، اس طریقے سے بہت سارے باتیں بتا رہے وہ۔ بالکل وہ شیعہ ہے، ان کو کہا جائے گا یار جو مجاور ہے؟ اپنے سنی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں وہ سنی ہے، لیکن اب تو یہ بتا کیا حکم لگائے گا ان کے اوپر؟ ابے چوغت البخارا سن بے کر رہا ہے تو۔ ابے چوغت البخارا ہمارا بات سنے گا بے، ہماری بات سنے گا نا تو بے، ہماری بات سنے گا نا بے۔ کچھ صاحب شپکلی گری کا یار، شپکلی گری کا رٹ لیا ہے اور یہ بکتے رہتا ہے، باقی تیرے کچھ آتا نہیں ہے۔ قاعدے سے بات کر، زبان سنبھال کے، ورنہ میں زبان کھولوں گا تو بریلی تک تجھے سانس لینے کو جگہ نہیں ملے گی۔
ہاں بول اب میں یہ کہہ رہا ابے چوغۃ البخاری میری بات سنے گا نا بے تو میری بات سن بولا پھر بولا ابے چوغۃ البخاری تیرے کو ادب سے بات کروں مار ادب سے. ہاں احمد رضا نہیں سکھایا تو کیا کرے گا تو ہمارا ادب سے بات کروں تیرے سے. قرآن پاک کی آیت کا میں انکار کروں قرآن پاک کی آیت کا انکار کروں میں کیا پڑے گا مسلم باد والی کا زمین کیا پڑے گا کیا پڑے گا بول چل دیکھیے سامعین یہ کلام پاک کی آیت کو ٹھٹرا کے منہ ٹیڑھا کر کے کلام پاک کو پڑھ رہا ہے. ہمیشہ وہی مسلم باد والی کا زمین پڑھتا ہے تو میں پہلے بتا دیا. اس کے علاوہ اس کو کوئی اچھا تو کون سی آیت پڑے گا چل بتا دینا کون سی آیت پڑے گا. تو خود ہی پڑھ دیا تو میں کیا پڑھوں. ہاں میں جانتا ہوں تیری پہنچ کہاں تک ہے میں جانتا ہوں یہ خبر گزاری. تو اس آیت میں گستاخ مصطفیٰ کے لیے حرامی کہا گیا ہے تو گستاخ مصطفیٰ تو حرامی ہے کہ نہیں ہے تو حرامی ہے کہ نہیں ہے تو گستاخ مصطفیٰ حرامی نہیں ہے تو بالکل نہیں ہے تم لوگ. اچھا گستاخ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں معلوم ہے ہاں کس کو کہتے ہیں نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا گستاخ مصطفیٰ. چپ اب تو خود اپنے آپ کو کافی گستاخ مصطفیٰ ثابت کرے گا. چپ ہو جا. نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے نہیں تھا. قیامت کب آئے گی کس کو معلوم تھا کسی کو بھی نہیں معلوم. رسول اللہ نہیں چلو ٹھیک قیامت کسی کو نہیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قیامت کب آئے گی. یہ بتا کہ یہ رک جا میں تو جواب دے رہا ہوں. قیامت کب آئے گی سیدھے بات کر رہا ہے میں سیدھے جواب دیا خاموشی کے ساتھ. سن قیامت کب آئے گی رسول اللہ کو معلوم تھا. ثم الحمدللہ معلوم ہے تو بتایا آپ نے بتایا ہے کہاں بتایا حوالہ پیش کر. حوالہ پیش کروں گا تو گستاخ ثابت ہوگا نا تو. ہاں چل ٹھیک ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیٹا فون کاٹ کے بھاگنا مت. ارے تیرا احمد رضا بھی آئے گا تو فون نہیں کاٹوں گا بے تو کیا بار چل میرے لال تو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو دلشاد حرامی ہو چکا ہے. سامعین حضرات دیکھ لیجیے حوالہ دے بھاگ مت بریلی. ابے حوالہ رک جا ڈھونڈ رہا ہوں نا رک جا ڈھونڈ اگر نہیں ملے گا تو وہ کالے کتے کے ابے فون کاٹ کے بھاگنا مت بے. ملا حوالہ رک جا صبر کر بابو صبر کر اس لیے کہ بہت سی کتابیں ہمارے پاس ہیں. حوالے اتنا دے دوں گا نا تیرے کو تو کنفیوز ہو جائے گا کون حوالہ مانوں کون حوالہ نہ مانوں. دے قبر پجاری دے چل دے. رک جا بیٹا میرے لال سن بے. رکا ہوں جب تک صحیح بخاری سن بے صحیح بخاری. ہاں ٹھیک ہے حوالہ پیش کر پڑھو مت تو حوالہ بھیج ادھر. دعا چل اچھا میں اردو پڑھتا ہوں سن. حدیث نمبر 3192 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حدیث نمبر کتنا 3192 3195 922 3192. ہاں اچھا کیا لکھا ہے پڑھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع فرمایا حتیٰ کہ جنتی اپنی منازل میں اور اہل جہنم اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے. یعنی کہ وہاں تک پوری تفسیر آپ نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے جس نے اس تفسیر کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اسے بھولنا تھا وہ بھول گیا. اب یہ بتا قیامت جب کب آئے گی. جب یعنی کہ تو یہ بتا ارے سوامی نتیانند کے شیشیہ پروچن مت کر بھاشن مت دے. قیامت کب آئے گی وہ بتا. میں بتا رہا ہوں سن میری بات سن. پہلے کان کھول چپ خاموشی اعتبار سے چپ. پہلے ایک دم قیامت کب آئے گی بتا. چپ ایک دم خاموشی اعتبار سن. چپ پہلے چپ. دیکھیے سامعین قیامت تبھی آئے گی. کب آئے گی
یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بتائیے پہلے کہ قیامت دیکھیں سامنے قیامت آنے کے پہلے کی بات، جو قیامت آنے کے بعد کی بات، یعنی کہ جو آج کل قیامت ہے، کل کے بعد پرسوں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا. ابھی قیامت کب آئے گی یہ نشانی بتا رہا تھا، بولتا ہے قیامت آنے کے بعد کی بات. میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مخلوق سے لے کر کے انتہائی تک، یعنی جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اس وقت تک بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیان فرمائی. سب حقیقت بند کرو یار. رسول اللہ نے سب بیان فرمایا تو یہ قیامت کی نشانی بیان فرمائی، تیرے کو بتانے میں کیا تکلیف ہے بتا. بغیر قیامت کے علم سے بغیر بتا دیے کہ قیامت نہیں، قیامت سے پہلے بتا دیے جنت چلے جائیں گے. وہ بتا نا کب آئے گی وہ بتا. چل چوپ. چوقت البخارا ہماری کی اولاد غلط دیکھیے میں نے الحمدللہ حدیث پیش کی ہے اور اس پر تو حرامی ثابت ہو گیا، تو حرامی ثابت ہو گیا، تو حرامی ثابت ہو گیا. جب بھی سامعین دیکھیں گے، سامعین سنیں گے، اس پر سامعین سنیں گے، سامعین دلشاد قیامت کی نشانی کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ تو کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ جھوٹ بولا، حدیث پہ جھوٹ، امام بخاری رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا تو نے، تیری ذات جھوٹی ہے سالے. چپ. امام قدموں کی ماں کے قدموں نیچے جنت ہے. بول ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بات کو ادھر ادھر قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ بات کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت، یہ بتایا ہے کہ نہیں ہے؟ قدموں کے نیچے جنت ہے کہ کھوپڑی کے اوپر جنت ہے، وہ بات ہو ہی نہیں ہے. یہ علم غیب رسول اللہ ہے، یہ علم غیب رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہوگی. علم غیب رسول اللہ ہے کہ جنت سے بات علم کروں نا غیب تو بات رسول دوسرے اللہ ہے طرف کہ جہاں بھاگ رہا ہے، مرے گا، سامان یہ بھاگ رہا ہے، سامان یہ بھاگ رہا ہے، ہڈی پجاری بھاگ رہا ہے، یہ ہڈی پجاری بھاگ رہا ہے، سامان یہ قبر پجاری بھاگ رہا ہے. قیامت کب آئے گی سیدھے بتا. قیامت کا علم غیب چھوڑ دے، اب تو قیامت کی بات بتا. تو نے کہا قیامت کب آئے گی وہی بتا. تو میں نے بتایا. چپ ایک دم خاموشی سے میری بات سن پہلے، اس کے بعد تو بولنا. میں تیری بات خاموشی سے بات سنوں گا. چپ پہلے ایک دم خاموش. دیکھیے سامعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تفسیر میں دیکھ نہیں رہا ہوں، میں بغیر دیکھے بتا رہا ہوں، جس طریقے سے میں پڑھا ہوں. دیکھ کے بتا. چپ جا، چپ پہلے چپ. میں خاموش ہوں، لیکن دیکھ کے بتا. بہانے بازی والی بات مت کر. چل اچھا، میں دیکھ کے بتا رہا ہوں. پہلے تو خاموش ہو، پہلے خاموش. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، عربی عبارت پڑھ، اردو میں مت بتا، عربی عبارت پڑھ. عربی عبارت تو سمجھے گا نا بے، عربی عبارت میں سمجھوں گا نا بے، عربی عبارت تو سمجھے گا. پڑھ نا، میں بتاؤں گا، اس کا جواب میں دوں گا. اردو عبارت سن لے، اردو عبارت. اردو نہیں، تو عربی پڑھے گا. عربی حدیث کوئی اردو میں نہیں ہے، تو عربی پڑھ. سنیں سامعین، دیکھیے اس کی اس میں شکست ہو گئی اور یہ حرامی ثابت ہو گیا، یہ حرامی ثابت ہو گیا، یہ حرامی ثابت ہو گیا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جھوٹ بولا. امام اعظم حنیفہ بولا ہی نہیں. اب توبۃ البخارا امام اعظم حنیفہ بولا ہی نہیں ہوں میں ان کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ قسم اللہ تو نے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بولا ہے. تو ان کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا میں. بول دے قسم کھا لے جھوٹوں پر اللہ کی بسم اللہ لانتے ہوں. ارے یار آمین بول، آمین بول. آمین 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 یا رب العالمین. بہت خوب. یا اللہ تبارک تعالیٰ جو جھوٹ بولا اس پر تمام فرشتوں کا، تمام فرشتوں کا تیرے لعنت بے شمار لعنتیں ہوں. عربی عبارت پڑھ. اب ہو گیا، اب عربی عبارت پڑھ. عربی عبارت پڑھ. چپ میری بات تو سن پہلے. عربی عبارت پڑھ. میں پڑھوں گا، میں چپ میں پڑھوں گا، عربی عبارت پڑھوں گا، میں عربی بھی پڑھوں گا، اردو بھی پڑھوں گا. پہلے اردو سن پہلے. نہ عربی پڑھ. اردو اردو میں سمجھ جاؤں گا، تو خالی عربی عبارت تو میں سمجھ جاؤں گا. اردو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں عوام کو سمجھاؤں گا، تیرے جیسا جاہل کو میں نہیں سمجھا سکتا ہوں. عوام سب سمجھ گئی. میری بات دیکھیے سامعین، یہ دیکھیے جاہل ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے کہ میں فون کاٹنے کی کوشش کروں گا، فون کاٹ ہی دوں گا میں. سامعین دیکھو، یہ عربی عبارت پڑھنے سے قاصر ہے، اس کو نہیں آتا، اب یہ بھاگ رہا ہے. میں فون کاٹ، اس سے بولو کہ خاموشی اعتبار سے میری بات سنے، ورنہ میں فون کاٹ دوں گا. ہاں، اس سے بولو کہ خاموش ہوں. عربی عبارت پر میں خاموش ہوں. خاموش ہو.
حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہوئے مقام پر کھڑے ہو کر کے مخلوق کی ابتدا سے دیکھیں سامعین دیکھیں میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیے بخاری شریف کی عبارت پڑھنے پر یہ دیکھیے اتنا جاہل پر ہو رہا ہے، اس کو اتنا انکار کر رہا ہے، یہ سن نہیں رہا ہے کہ ابتدائی مخلوق سے لے کر کے جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، اور کیا جنتی جنت میں کب جا سکتے ہیں؟ قیامت آنے سے پہلے جنتی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ قیامت آنے سے پہلے کیا دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو نہیں جا سکتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی اور کس وقت آئے گی، اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا تاکہ اس بات کو لوگوں تک پہنچ جائے گی، پتہ چل جائے گی، تو اس دن سے اس کے بعد ان لوگوں کے لیے تکلیف ہو جائے گی، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، کالے کتے کی طرح مت بھاگ عربی عبارت پر، عربی عبارت پر سامعین آپ دیکھیں گے کہ یہاں تک یہ بھاگا، مرگٹ پہ لے جا کے ماروں گا میں آج، میں اس کے کالے کتے کا مرگٹ پہ ماروں گا عربی عبارت پر، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جھوٹ بولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بدترین گستاخی کیا تو نے، توبہ کر، امام ابو حنیفہ بھی بول رہا ہے، امام ابو حنیفہ بھی بول رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تو نے جھوٹ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ نہیں استغفر اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری وہ غلطی سے، ہاں امام بخاری رحمہ اللہ پر تو نے جھوٹ مانگا، اس کا توبہ کر، تو اس کا توبہ کر، توبہ کر، امام بخاری رحمہ اللہ پر جھوٹ مانگا تو نے، حدیث نمبر 3192 پر جھوٹ مانگا تو، اور نبی کے شان میں گستاخی کیا، نبی نے قیامت کب آئے گی وہ بتا، عربی عبارت پر، میری بات سن، میں دعا کرتا ہوں جو جھوٹ بولتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفاعت مصطفیٰ نصیب نہ کرے، کیا نہ نصیب کرے؟ شفاعت مصطفیٰ، کیا شفاعت مصطفیٰ، وہ تو تیرے کو ایسے بھی نہیں نصیب ہے، دعا کر رہے اللہ کرتے پہلے میں دعا کرتا ہوں یا رب مصطفیٰ عز و جل جو گستاخ مصطفیٰ ہو یا گستاخ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو اس کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہ نصیب عطا فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا رب مصطفیٰ عز و جل جو جھوٹا مکار کذاب دجال ہو اس کو شفاعت مصطفیٰ نہ نصیب عطا فرمانا، اسے جہنم کی آگ نصیب عطا فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا رب مصطفیٰ عز و جل جو گستاخ مصطفیٰ ہو، جو گستاخ مصطفیٰ ہو، جو گستاخ مصطفیٰ اور جو نبی پاک علم غیب کا انکار کرنے والا ہو وہ گستاخ مصطفیٰ کی شفاعت مصطفیٰ نصیب نہ عطا فرما، اور اس کو نارے دوزخ میں جہنم میں اس کا ٹھکانہ نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین، بول آمین، آمین۔ دیکھیے سامعین میں دعا کرتا رہا یہ بڑبڑاتا رہا، آمین نہیں بولا، یعنی کہ یہ حق پر، یعنی کہ میں حق پر، اہل سنت حق پر، بریلوی حق پر، مذہب اسلام حق پر، یہ دیوبندی بخاری شریف کی حدیث پر، بخاری شریف کی حدیث، میں بخاری شریف کی حدیث، ابھی تو جاہل ہے کیا رے، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں 3292 میں اس حدیث مبارکہ تحریر ہے، تو ابھی پڑھنے میں کیا موت آ رہی ہے تجھے، پڑھ، میں کیوں پڑھوں بے، میں کیوں پڑھوں، میں کیوں پڑھوں، میں کیوں پڑھوں، چل میں بخاری شریف پڑھوں، میں عربی متن پڑھوں گا، دلشاد قسم اللہ کی عربی متن پڑھوں گا میں، میری بات سن، پہلے میری بات سن، میرا ایک سوال ہے، ایک سوال جواب دے دے بس، بخاری شریف کا نام بتا دے بس، میں عربی متن پڑھوں گا، اب تو زیادہ ہوشیاری مت کر، سیدھا عربی بتا دے، صحیح بخاری شریف کا نام بتا دے، میں عربی عبارت پر بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کا نام صحیح بخاری، صحیح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی کتاب کا نام تو پڑھ کے نام تو بتا دے، میں بخاری شریف کا میں عربی متن پڑھوں گا، میں عربی متن پڑھوں گا، میں عربی متن پڑھوں گا، سامعین دیکھیے میں عربی متن پڑھوں گا لیکن بخاری شریف کا نام بتائے، میں عربی متن پڑھوں گا لیکن بخاری شریف کا نام بتائے، میں بدترین گستاخ ثابت ہوا تو، میں عربی متن، اللہ
پر کبیرہ، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر بے شمار لعنتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر بے شمار لعنتیں ہوں، لعنتیں ہوں، لعنتیں ہوں، لعنتیں ہوں، لعنتیں 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 بے شمار لعنتیں، صبح و شام لعنتیں۔ دیکھیے دیوبندی بھاگا، 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 بھاگا بھاگا، سنیوں کے واسطے مرغے نئے نئے، سنیوں کے واسطے مرغے نئے نئے، ہے نجدیوں کے واسطے کوے نئے نئے۔